अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी आईआरसी इस्लामाबाद से आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ आज। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा है कि आज मैं एक मैजिक ड्रग के बारे में बात करूंगा। जादुई ड्रग आजकल हर इंसान के मुंह पे ये लफ्ज़ चल रहा है, और क्योंकि हम इस पाकिस्तानी माशरे में ज़्यादातर वो चीज़ बहुत जल्दी अपनाते हैं और बड़ा क्रेज़ी होके फॉलो करते हैं जिसमें ख़ुद कोई मेहनत ना करनी पड़े और रिज़ल्ट बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आए, ख़ुद कुछ ना करना पड़े। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मैजिक ड्रग ओज़ेम्पिक। ओज़ेम्पिक इंजेक्शन। नाज़रीन, आज से चंद साल पहले ये दवाई डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बनाई गई थी। शुगर के मरीज़ों के लिए ये इंजेक्शन बनाया गया था। जैसे कि इंसुलिन होती है, जैसे कि बाकी ओरल मेडिकेशंस होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़। इसी तरीके से ये एक नया ड्रग बनाया गया। इसका नाम था ओज़ेम्पिक। ये खालिसतन शुगर के मरीज़ों के लिए दवाई मार्केट में आई। नाज़रीन, जब कोई नई दवाई आती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ सामने आते हैं। जैसे जैसे उसका इस्तेमाल होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं साइड इफ़ेक्ट्स में से। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ सामने आनी शुरू हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये चीज़ सामने आई कि जो मरीज़ ओज़ेम्पिक इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे थे अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, उनका वज़न कम होना शुरू हो गया बग़ैर कोई एक्सरसाइज किए हुए, बग़ैर कोई बहुत ज़्यादा डाइट में चेंज किए हुए। बड़ी हैरान कुन बात थी। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फैलनी शुरू हुई और फैलते फैलते ये काफ़ी ज़्यादा हलकों में बात आ गई कि ओज़ेम्पिक नाम का जो इंजेक्शन है वो डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करता ही करता है, उसका एक और बड़ा पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है और वो ये है कि ये बड़ी रैपिडली वेट लॉस करता है। बस ये सुनने की बात थी कि हमारा ये जितना बेल्ट है, इंडिया, पाकिस्तान स्पेशली, इसमें ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसको डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए नहीं बल्कि वज़न को कम करने के लिए लगाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो ये ड्रग इस्तेमाल करना शुरू हो गए और आपने देखा होगा कि विद इन मंथ्स, महीनों में ही इतना चेंज, इतना ड्रास्टिक चेंज कि जो लोग सालों साल एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, वो रिज़ल्ट्स नहीं आते जितना कि 2 से 3 महीने में रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। और लोगों ने बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के मार्केट से ये इंजेक्शंस ख़रीदने शुरू कर लिए और ख़ुद से लगाने शुरू कर दिए और रिज़ल्ट ये था कि बड़ी जल्दी, बड़ा रैपिडली उनका वज़न कम होना शुरू हो गया। और आपने देखा कि स्पेशली क्योंकि सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये पब्लिक फ़िगर होते हैं, ये बड़े वाज़ेह होते हैं, लोगों की नज़रों में आते हैं। तो हमने देखा कि इस ख़ित्ते में, हमारे इंडिया पाकिस्तान के ख़ित्ते में, आपने चंद ऐसे चेहरे देखे जिनको आज से चंद महीने पहले बड़े बल्की हुआ करते थे और अब वो अचानक से ऐसे हो गए जैसे कि गुब्बारे में से हवा निकल गई। विद इन मंथ्स ऐसे चेहरों को ओज़ेम्पिक फेसेस कहते हैं। ओज़ेम्पिक फेसेस, ये वो चेहरे होते हैं जो आज से चंद महीने पहले अच्छे खासे बल्की हुआ करते थे और अब आप उनको चलते फिरते देखें
ان کے کلوز شاٹس دیکھیں تو لگتا ہے جیسے کہ کوئی جادو ہو گیا ہے. ایسا کون سا ان کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے، ایسی کون سی میڈیسن لے رہے ہیں، کسی کون سی ایکسرسائز کر رہے ہیں، کتنی ہیوی قسم کی کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، کیا ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں کہ ود ان منتھس اور اتنی ریپڈلی اور اتنا ڈراسٹک چینج آنا شروع ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے کیونکہ پبلک فگرز تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے آئے دن کیمرے کے سامنے ہونا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہونا ہوتا ہے. لوگ حیران ہو گئے دیکھ کے کہ آج سے چند ماہ پہلے تو یہ ایک اچھا خاصا بلکی فگر ہوا کرتا تھا، ایسا کیا جادو ہوا؟ وہ جادو کا نام ہے اوزیمپک. یہ ایک انجیکشن ہے جو اوریجنلی شوگر کے مریضوں کے لیے، ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے دوائی مارکیٹ میں آئی تھی، اور اس کا لوگوں نے پھر اپنے اون پہ استعمال شروع کیا وزن گھٹانے کے لیے. انتہائی ڈینجرس اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں آگے جا کے. ہوتا کیا ہے کہ انسانی جسم میں جو فیٹ ہے، زیادہ تر جو سٹبن فیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے ٹمی، پیٹ، اور یہ ہمارے گال کے نیچے گردن کے ساتھ جو فیٹ کٹھی ہوتی ہے، یہ بہت دیر سے کم ہوتی ہے اور بہت کم آہستہ آہستہ ریڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے. اوزیمپک انجیکشن لگاتے ہی یہ فیٹ برن ہونا شروع ہوتی ہے، اور یہ سارا جو بوجھ ہے وہ انسانی معدہ ہضم کر کے، اور یہ آگے پھر مختلف آرگنز کو ٹرانسفر کرتا ہے کہ اب یہ جو اضافی فیٹ ہے اس کو جسم سے نکالو. اب پتا ہے ہمارا، وہ میکسیمم بنا ہے 500 گرام روزانہ کا فیٹ جسم سے خارج کرنے کے لیے. اس کے اوپر وزن آنا شروع ہو جاتا ہے، ایکسٹرا فیٹ برن ہو رہی ہے. اب پتے کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے اور اتنا فیٹ وہ جسم سے، باڈی سے ڈسکارڈ نہیں کر پا رہا ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ اس کے اندر فیٹ سٹور ہونا شروع ہو رہا ہے، اور فیٹ جو سٹور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پتے کی پتھری. پتے میں پتھری آ جانا، یعنی کہ فیٹی ڈپازٹس اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں پتھری کی شکل میں. اب سوچیں کہ جو شخص آج اوزیمپک کی جو انجیکشن ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اپنے وزن کو کم کر رہا ہے، جسم سے ایکسٹرا فیٹ اس کے شیڈ ہو رہا ہے، وہ سارا بوجھ اس کے پتے پہ جا رہا ہے تاکہ وہ جسم سے، باڈی سے ڈسکارڈ کرے ایکسٹرا فیٹ کو. اتنی اس کی کیپیسٹی ہے نہیں، وہ اپنے اندر سٹور کرنا شروع کر رہا ہے، پتے میں پتھریاں پڑتی ہیں. جو لوگ بغیر کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے خود سے صرف وزن کم کرنے کی خواہش سے اوزیمپک انجیکشنز لگا رہے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کل کو ان کے پتے میں پتھری ہو جائے گی. اور ایک چیز تو کلیئر ہے ناظرین، پتے میں جب پتھری ہو جائے تو اس کا واحد علاج ہے اس کو آپریٹ کر کے جسم سے نکال دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ٹھیک کرتے کرتے آپ دوسری چیز سے ہاتھ دھو بیٹھیں. میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی نئی ڈرگ مارکیٹ میں آتی ہے، اوبویسلی اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں، پہلے جانوروں پہ، پھر انسانوں پہ، اس کے بعد FDA اپروول ہوتی ہے، اس کے بعد وہ میڈیکیشن باقاعدہ طور پر عام پبلک کے لیے اویلیبل ہوتی ہے ود دا پرسکرپشن آف دا ڈاکٹر اونلی. یہ میں ضرور ایڈ کروں گا کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے، جو معالج ہے، جو آپ کا علاج کر رہا ہے، وہ جتنے اماؤنٹ کی یہ میڈیسن، یہ انجیکشن اوزیمپک آپ کو لکھ کے دے اگر، تو آپ استعمال کیجئے. خدا را اپنے اون پہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے، یا آج کل ایک نیا دور چلا ہوا ہے کہ لوگ جلدی سے گوگل میں لکھ لیتے ہیں، چیٹ GPT سے مشورہ لے لیتے ہیں، آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں اور دوائیاں گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں اور استعمال شروع کر دیتے ہیں. اپنی صحت سے، اپنی جان سے مت کھیلیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے، کسی کو قد لمبا دیا ہے، کسی کو قد درمیانہ دیا ہے، کسی کو رنگ گورا دیا ہے، کسی کو رنگ گندمی دیا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. ایکسیپٹ دا وے یو آر. ہاں، جو بہتری کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈائٹ اچھی کریں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، اوور ایٹنگ مت کریں، اور اپنی زندگی میں روزانہ
اپنی روٹین میں تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا کریں، پیدل چل لیا کریں، گھوم پھر کے آ جایا کریں۔ سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں، دفتروں میں، کار میں بیٹھیں گے تو اے سی آن ہوگا، جسم کو پسینہ نہیں آ رہا، کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے۔ جو گیمز آپ کو، آپ کے بچوں کو میدان میں جا کے کھیلنی چاہیے، وہ ساری گیمز اب ٹرانسفر ہو گئی ہیں موبائل فون میں، ٹیب میں، بیٹھے بیٹھے گیمز کھیل لیتے ہیں۔ سو اب جسم کیونکہ ایکسٹرا ورزش نہیں ہو رہی ہے، وہ ویٹ گین کر رہا ہے، اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ بازار سے جا کے کوئی ایسا ٹیکہ خرید لیں جو ریپڈلی بغیر کوئی محنت کیے ہوئے آپ کا وزن گھٹانا شروع کر دے، تاکہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں کہ آپ نے ویٹ بڑی جلدی کم کر لیا ہے۔ لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ واہ واہ، آج سے 4 مہینے پہلے تو آپ بہت بلکی ہوا کرتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ اور آپ کسی کو بتائیں نہ کہ میں نے اصل میں کیا کیا ہے۔ تو میں آج بتا رہا ہوں سب کو کہ یہ جو دوائی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، انجیکشن، اس کا نام اوزیمپک ہے، یہ اوریجنلی ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اپنی عقل اتنی استعمال نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کر کے آپ کو دیتا ہے کہ جی آپ یہ اوزیمپک نام کا انجیکشن لگا سکتے ہیں، تو اتنی ہی مقدار میں لگائیے، خود کے سیلف ڈاکٹر مت بن جائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج وزن اس کو ریڈیوس کرتے کرتے، وزن کو کم کرتے کرتے، کل آپ اپنے پتے میں پتھری کر بیٹھیں اور کل کو آپ کا آپریشن ہو جائے۔ اپنے ارد گرد کے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔